أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله. رمضان المبارک کو آسمانی تعلیمات سے خاص مناسبت ہے. مصحف ابراہیمی، تورات، انجیل اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی. قرآن مجید بھی اسی ماہ مقدس میں نازل ہوا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی ماہ مبارک میں گزشتہ پورے سال وقتاً فوقتاً نازل ہونے والے قرآن کو ایک دفعہ آ کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور سناتے تھے. نماز تراویح اسی ماہ مبارک میں رکھی گئی جس میں قرآن پاک سنا اور سنایا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں دل کی زمین نرم ہوتی ہے، لہذا انوارات الہیہ کا بیج اس میں بویا جاتا ہے. فرمایا ماہ مقدس میں نازل کیا ہوا یہ قرآن مجید ہدی للناس انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. دین دنیا کے ہر معاملے میں انسانیت کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. وبینات اور کھلی نشانیاں قرآن پاک میں. جو کوئی سمجھنا چاہے ان نشانیوں سے اللہ کی ذات کو، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو، قیامت کو، جنت کو، دوزخ کو، ہر چیز کی نشانیاں ہیں. والفرقان حق و باطل میں فرق اور تمیز کرنے والی بھی یہی کتاب الہی ہے. جب رمضان المبارک کے یہ فضائل ہیں تو فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصم. جس سعادت مند کی زندگی میں رمضان آ جائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. لہذا پہلے جو رخصت دی گئی تھی جس کا ذکر کل کے درس میں ہوا کہ اگر گنجائش ہے روزہ نہیں رکھتا تو فدیہ دے دے، وہ ختم ہوئی. اب بہر صورت روزے رکھنے پڑیں گے. البتہ کوئی مسافر ہے جس کا ذکر بھی کل تفصیل سے ہوا، کوئی مریض ہے جس کا ذکر بھی تفصیل سے ہو چکا، تو ان کی رخصت باقی ہے. ان کے لیے رخصت باقی ہے. رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے. یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر. اور اللہ تمہیں کسی پریشانی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اسی لیے مریض کو اجازت دی، اسی لیے مسافر کو رخصت دی. لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ جب اس رخصت سے فائدہ اٹھا لو تو پھر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ گنتی پوری کر لو. جو روزے قضا ہو گئے تھے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اب ان کی قضا کر لو تاکہ مہینے کی گنتی تمہاری پوری ہو جائے.
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت بخشی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس ماہ مقدس میں قرآن مجید جیسی دولت بخشی، دوسرے انوار و برکات اور دوسرے فضائل جو اس ماہ مبارک سے جڑے ہیں وہ تمہیں عطا فرمائے، لہذا اس ماہ مقدس میں خوب اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہیے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے، ان نعمتوں پر اس پاک ذات کا شکر ادا کرو۔ سجدے کی توفیق کا مل جانا اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر چاہیے۔ کسی بھی نیکی کی توفیق کا مل جانا اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر چاہیے۔ پھر رمضان المبارک اور کلام الہی کا اترنا، نماز تراویح، جگہ جگہ گلی گلی قرآن پاک کلام الہی سنا سنایا پڑھا پڑھایا جا رہا، اور گھر گھر کے اندر نیکی اور دین کا ماحول، یہ کتنے بڑے انعامات اور احسانات ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، چاہیے کہ ان نعمتوں پر شکر کرو تو ہم یہ نعمتیں بڑھا دیں گے۔ پھر بات صرف رمضان المبارک تک نہیں رہے گی، تراویح اور سحری اور افطار اور روزہ صرف ایک خاص مہینے کے لیے نہیں رہے گا۔ اگر شکر کرو جیسے حق بنتا ہے تو تمہاری ساری زندگی ایسے بنا دیں گے جو ہماری یاد سے پر ہوگی اور ہماری عبادت سے آباد ہوگی۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔